السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي ربنا آتنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدني علما آمين يا رب العالمين. آج کی ہماری گفتگو ہے وہ فلسطین کے اندر جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہے اور 3 یا 4 بات کی ضرورت ہے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہود ہیں تو ان کی کیا تعریف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے. ان کا لقب ہے اسرائیل. ابراہیمی زبان کا لفظ ہے جسے ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ. ابراہیمی زبان میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کو کہیں اسرائیل، اس کے معنی بھی اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اسرائیل لقب تھا کس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم کے پوتے. تو بنی اسرائیل ان سے جو آگے نسل چلی ہے ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. اس کے اندر یہود ہیں اور نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے ان کے اوپر. پورا قرآن پڑا ہے واقعات سے، اور یعنی کوئی دن ایسا نہیں تھا ان کے درمیان جو کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی کے درمیان تھا. اور ایسا بھی ہوتا تھا ایک وقت میں 40 کے قریب انبیاء کے درمیان تھا. تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس کے درمیان کوئی نبی نہ ہو، تاکہ ان کے آخری نبی جو ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن ان کا کیونکہ یہ موضوع میرا یہ نہیں ہے کہ سارے ان پر انعامات کی ہو، صرف خلاصہ وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، 5 یا 4 منٹ اس کو رکھنی ہوتی ہے بات. بہرحال بہت سارے انعامات ہوئے. غزوہ صلوہ آپ نے واقعات سنے ہوں گے. ابرکس آیا، فرعون سے نجات دلائی گئی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ان کے لیے انتظام کیا. صحرا کے اندر طرح طرح کی غذائیں کو پہنچائی گئی. لیکن یہ ہے کہ اس قوم کی جو ناشکری ہے وہ شروع سے اول دن سے ہی ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر بڑے بڑے ان کے گناہوں کا تذکرہ کیے جائے جو کہ قرآن حکیم میں آتے ہیں، انبیاء کا قتل کرنا. اور ایک روایت کے مطابق ایک دن تو ایسا بھی تھا کہ ایک دن میں اللہ نے 43 انبیاء کو قتل کیا. پھر اسی طرح جس میں حضرت یحییٰ بھی شامل ہیں، حضرت زکریا بھی شامل ہیں علیہ السلام. پھر حضرت مریم سلام علیہا پر زنا کی تہمت لگانا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان پر کفر کے فتوے لگانا ان کے جو علماء ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک چڑھانے کی کوشش کرنا. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. اچھا، اس کے بعد یعنی یہ کرائم جو ہیں ختم نہیں ہوتے. پھر تورات جو کہ ان کو اس میں تورات عطا کی ہے، ان کو تورات عطا کی گئی. انہوں نے کیا کیا کہ اس میں من چاہے فیصلے کرنا شروع کر دیے کہ علماء یعنی اپنی مرضی جو ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا اس میں تحریفیں کرنا شروع کر دیں. کئی تورات میں نہیں، اس کو مٹا دیں یا عوام الناس سے چھپا دیتے یا پھر اس کو ویسے غلط کر دیں. اس لیے کہتے ہیں تحریف ہو چکی ہے اس کتاب کے اندر. اور پھر اپنے من پسند دیکھیں کچھ اریز کریں گے، کچھ ایڈ بھی تو کریں گے، کچھ اگر ختم کریں گے تو کچھ اضافہ بھی کریں گے. یہ بھی رات کی سی بات. اضافے کرنے والی شے میں بہت ہی گھناؤنی قسم کی چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پر کہتے تھے اصل انسان ہم ہیں، باقی سب جانور. جیسے آج بھی
اب ٹل دس ڈے آج بھی ان کی جو کتاب ہے تالمود جو کہ فقہ کی کتاب ہے اس میں بات لکھی ہوئی ہے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم خدا کے چنیدہ بندے ہیں. ریسٹ آر دی گوئنگ آف انٹائر، باقی جو ہیں حیوان نما انسان ہیں تو حیوان اللہ نے انسانوں کی شکل دی اور جیسے انسان حیوانوں سے کام لیتا ہے یعنی بیل سے گدھے سے گھوڑے سے کون کام لیتا ہے؟ انسان لیتا ہے. تو جو کہ ہم انسان ہیں ہم ان سب کا پوری انسانیت جو ہے ان کا خون چوس کر ان سے کام لے سکتے ہیں. یہ ان کے عقیدے کے تحت کی بات ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سازش کر رہے ہیں. یعنی سازش تو وہ ہوتی ہے جو ڈھکے چھپے ہوتی ہے تو بالکل کہتے ہیں نا واضح طور پر ان کے ایجنڈے میں شامل. پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی، آگ بری نہیں ہمارے لیے، جہنم تو بری دوسروں کے لیے. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا، وہ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں آتا ہے کا یہ عقیدہ کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند. پر لوگوں کو یعنی قیامت والے دن لوگ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے یہ گناہ کیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، انہوں نے اس سے بڑے کیے ان کو جنت میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یعنی ہمیں ایسے جہنم کے چکر لگوا کے نا واپس جنت میں بھیج دیں گے تاکہ وہ بھی جنت جہنم میں چلے جائیں گے، ہمیں واپسی اللہ جنت میں ڈال دے. یہاں اس طریقے کے غلط عقائد جو ہے ان کے یہاں اور پوری انسانیت کو جسے کہتے ہیں نا دبوچنے کا جو انتظام انہوں نے کیا ہے اور جس کو پروٹوکولز کے نام سے 1897 میں یہ دریافت ہم نے نہیں عیسائیوں نے دریافت کیا تھا کہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں سر کہ کیسے اس دنیا میں ہم نے قبضہ جمانا ہے اور اس کی شکیں آپ پڑھیں. ٹھیک ہے آپ کو وہ کتاب آپ کو مل جائے گی آپ پڑھ سکتے ہیں. میں پھر عرض کروں کسی مسلمان مصنف کی نہیں ہے اور یہ بالکل اوپن بات ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل اس کے مطابق دنیا پر قبضہ کرنے کے اعتبار سے وہ سب سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں جس میں یہ سود کا جال پھیلا دینا پوری دنیا میں یہ بھی ان کا ازل شروع سے اول دن سے وتیرہ رہا ہے. یہ کرتے یہ تھے لوگوں کو آپس میں لڑوانا. جیسے عیسائیت مسلمان تو سب نہیں تھے عیسائیت میں پھوٹ انہوں نے ڈلوائی سینٹ پال. عیسائیت کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعلیمات دے کر گئے تھے وہ تو تھی پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا رفنے ڈلوائے اس کے اندر اور اس کو جس کو کہتے ہیں نا یہ تسلیس کہاں سے آئی. حضرت عیسیٰ تو نہیں بتا گئے کہ مجھے خدا کا بیٹا مانو یا میری ماں کو مانو یا اس کو مانو. یہ آگے ایک یہودی ہے سینٹ پال اس نے جا کے تخلیق کری اور اس وقت عیسائیت میں رفنے ڈلوا. اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ لڑائیاں اور فساد کروانے والے یہی ہیں. عبداللہ یہ حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ جو ایک کوٹ ڈلی تھی شاید آپ دلیل کے میں ہو کہ یہ نہ ہو بہرحال وہ ایک ڈلی تھی کوٹ جس کی وجہ سے کئی جنگیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے اور صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں اس کے اندر اور وہ کون کس کے ذریعے سے فتنہ آگے بڑھا تھا عبداللہ ابن سبا یہودی. تو یہ ان کا سازشی کردار شروع سے رہا ہے اور ان کا وتیرہ یہ ہوتا تھا انکم کا کہ لوگوں کو آپس میں لڑواتے تھے اور سیرت میں مثالیں بھری پڑی ہیں پڑھیں اس کو مطالعہ کریں. مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا یا لوگوں کو آپس میں لڑوانا اور لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے ہتھیار کے لیے پیسہ چاہیے سود پر قرضے تھے. آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے. سود یہ سارا سودی نظام کہاں سے آیا ہے؟ جیسے علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا ای بنو ای فکر چالاک یہود. یہ جو سودی کنونشنل جو بینکنگ سسٹم ہے یہ کیا ہے؟ ای فکر چالاک یہود. یہود کی چالاکی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال فرما رہے ہیں. یہ بڑا ان کا ایک کردار رہا ہے. اور اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے وہ ہے قبلہ اول. یہ قبلہ اول اس کی کیا تعریف ہے؟ یہ انبیاء بھی جہاں بیت المقدس جہاں مسجد اقصی ہے اس کے اندر ایک ہمارا قبلہ اول ہے اس مسجد کے اندر اور ایک قبۃ الصخرہ ہے. یہ دو ایک سنہری ہے ٹھیک ہے ایک سنہری گنبد ہے اور ایک اولڈ سٹائل کا ایک گنبد بنا ہوا ہے وہ مسجد قبلہ اول ہے. اور جو سنہری گنبد بنا ہوا ہے اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں قبلہ اول. وہ قبلہ اول نہیں وہ قبۃ الصخرہ ہے ٹھیک ہے سنہری گنبد. یہ وہ ہے اسی کے بالکل ساتھ ہی تو اسی مسجد کا حصہ ہے
لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب یہاں سے آسمان کا سفر طے کیا، اس جگہ سے وہاں پہ حضرت عمر نے پھر یہ تعبیر کروائی. تو یہ اس دور کی یاد ہے. اب یہ تھا کیا، جیسے آج ہم بیت اللہ شریف کی طرف نماز رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں، پہلے ہم ادھر کرتے تھے. یہاں تک کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16 مہینے تک مسلمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رخ پر نمازیں پڑھتے رہے. پھر یہ کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ پاک نے بار بار قرآن حکیم میں کہا ہے الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ. یہ وہ زمین ہے، یہ خود تو برکت والی ہے ہی ہے، ہم نے اس کے ارد گرد بھی برکتیں سمیٹ دی. یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اللہ کے کتنے ہزاروں انبیاء اس سرزمین پر آئے ہیں. اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھیں معراج کا سفر کیا تھا، وہ تو اوپر آسمان پر جانا تھا، لیکن ڈائریکٹ نہیں گئے اللہ کے نبی، ایک ٹرانزٹ لے کر گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ یروشلم کا، وہاں سے ہو کر گئے ہیں. اور وہاں کیا اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سمیت تمام انبیاء کی جو انہیریٹر ہیں، اب یہ کیا ہیں؟ تمام انبیاء کے وارث، تعلیمات کے وارث. یہ ادبی آخر الزمان ہے، اور وہاں اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، تمام انبیاء کی. یہ اعزاز حاصل ہے اس نبی کو. اور رسول اکرم کئی کچھ احادیث میں تذکرہ بھی ہے، جیسے ہم حرمین جاتے ہیں، سفر کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اور وہاں پہ نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے. 1 لاکھ گنا ادھر مکہ میں اور ادھر مدینہ منورہ میں 2-3 روایات ہیں. 20,000 کا بھی تذکرہ ہے، 50,000 کا بھی تذکرہ ہے. اور یہ دو تو افضل ہیں ہی ہیں. ان کے بعد جو افضل ترین جگہ ہے جہاں نماز ادا کرنے کا ثواب ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہاں ایک نماز کا ثواب 500 گنا، اور ایک روایت کے مطابق 1000 نماز پڑھنے کے برابر ایک نماز کا. اسی طرح مسجد اقصیٰ کی فضائل میں اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں. اور یہاں پہ یعنی آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان یہاں پہ عیسائی پہلے آباد تھے، ٹھیک ہے. اور عیسائیوں کے بعد جب سن غالباً 18 ہجری میں یا 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات کا ان کے دور خلافت کی بات ہے، جب دائرہ آگے بڑھا تو وہ یروشلم تک بھی پہنچا، صحابہ کرام یہاں تک پہنچے. حضرت عامر بن العاص، حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں صحابہ کرام یہاں موجود تھے. اور وہاں کے عیسائی پادری تھے، انہوں نے بغیر کسی لڑائی کے یہ مسلمانوں کو مار دیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں پادریوں نے خود کہا کہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص ایک آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. تو وہ نشانیاں مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہی تھی. اس نے جو نشانیاں بتائیں ابو عبیدہ سمجھ گئے یہ تو ہمارے خلیفہ امیر المومنین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا وہ آئے گا، اس کے ہیڈ اوور کر. پھر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا حضرت عمر کی مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان، اور اس میں یہ شک بھی شامل تھی یہاں کسی یہودی کو آباد نہیں دیا جائے گا. یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ شک نہیں تھی، کس کی طرف سے تھی؟ جو وہاں رہتے تھے عیسائیوں کی جانب سے. اور اس وقت سے یہ چلتا رہا کہ عیسائیوں نے دل چوکا کر دیا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے 1187 عیسوی میں، اور پھر انہوں نے دوبارہ یعنی اس کو فتح کیا، اور ایسی شان رقم کی انہوں نے افو درگزر کی کہ تاریخ اس کی مثال نہیں دے سکتی. اور پھر یہ چلتا رہا مسلمان یہاں آباد رہے. اور سلطنت عثمانیہ کے بالکل اختتام تک جو آخری سلطان ہیں، آخری سے بلکہ سیکنڈ لاسٹ، ان کو آفر دی گئی یہودیوں کی جانب سے، کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی. یہ سن 1900 کی بات ہے، یا 1890 کی دہائی کی یا 1900 کی دہائی کی بات ہے. اس میں جبکہ وہ بالکل سے کہتے ہیں نا ڈیٹس کے اندر، یعنی قرضوں کے اندر جگڑی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ، اور بالکل آخری سانسیں لے رہی تھی. تو یہودی کچھ کا ایک وفد آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو رہنے کی اتھارٹی دے دیں، ہم آپ کے سارے قرضے اتار دیں. اس وقت کیا کہا تھا اس عثمانی سلطان نے
کہ میں اپنے پیش رو امیر المومنین عمر بن الخطاب سے کیے ہوئے وعدے سے غداری نہیں کر سکتا، چاہے میری سلطنت ہو۔ پھر 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن ہوا اور اس کے بعد جا کے 1948 میں دھونس، بدماشی اور مسلمان دشمنی اور یہ عیسائیوں کی آشرواد کے ذریعے سے یہ ریاست ناجائز ریاست وجود میں آئی۔ ہمارے جو بانی پاکستان ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اسرائیل از دی illegitimate child of the West، کہ اسرائیل یہ یورپ کا، یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے۔ یہ دھونس کی بنیاد پر وہاں پہ فلسطینیوں کو زبردستی، یعنی مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے اور وہ اپنا ملک بنایا۔ اس وقت 50% فلسطین پر قابض ہوئے۔ پھر 1967 کی اسرائیل جب وار ہوئی، عرب اسرائیل وار، اس میں 78% اسرائیل پر قابض ہوئے، فلسطین پر قابض ہوئے۔ اور اب کی جو تازہ صورتحال ہے 92% حصے پر وہ قابض ہوئے۔ اور مسلمان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہے شے ہے کہ نہیں۔ اور وہ جو فلسطینی ہیں قبلہ اول کی حفاظت کے لیے انہوں نے آئے روز اپنے خون کے نذرانے پیش کرتے ہیں اس امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے۔ وہ انتظار میں ہیں کب آئیں گے لوگ، کب ہوش میں آئیں گے، کیا کوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور ان کو بھی اگر کوئی امید تھی تو یاد رکھے وہ پاکستان سے، کسی اور سے اتنی امیدیں نہیں ہیں۔ عرب تو ویسے ہی ان کی جھولی میں جا چکی ہیں اسرائیل کی، وہ تو آہستہ آہستہ تعلقات جیسے بڑھ رہے ہیں نا۔ تو یہ اب اگلا میرا جو موضوع یہ ہے کہ یہ واقعات یعنی جو پیش آیا ہے 3-4 دن پہلے، حماس جو کہ وہاں غزہ یعنی ایک سمجھ لیں کہ فلسطینیوں کو کارنر کر دیا گیا ہے جگہ کے اندر، اس کو غزہ کہتے ہیں، وہاں پہ جو آباد ہیں وہاں کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام حماس ہے، اور شیخ احمد یاسین یہ اس کے بانی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ کوئی 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ 75 سالہ تاریخ ہے جب سے یہ بنی اسرائیل کی ریاست ناجائز ریاست وجود میں آئی۔ تو یہ اس وقت سے جو یعنی فلسطینی ہیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی فلسطین کی جانب سے حملے نہیں ہوئے، کبھی آپ غور کیا کریں تو یہ اسرائیل کی جانب سے ہر کچھ عرصے کے بعد اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ اس وقت تو کسی کو نظر نہیں آتا کہ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ابھی آج سے 7-8 سال پہلے جب ہم عید کی خوشیاں منا رہے تھے تو اس وقت وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ اور ویڈیو آپ نے سنی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، وہاں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، آئینہ جیشن پاکستان، کہاں ہے پاکستان کے افواج؟ ان کو امید ہے تو کس سے ہے؟ 1967 میں جب یہ جو عرب اسرائیل وار میں کی تھی اسرائیل نے، تو اس نے کیا کہا تھا، وہ خطاب موجود ہے، آپ اس کو مطالعہ کیجیے۔ اس نے کیا کہا تھا، ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا دشمن بیٹھا ہے پاکستان کے اندر۔ حالانکہ اس وقت پاکستان ابھی ایٹمی ریاست بھی نہیں بنا تھا۔ ان کو امید ہے اس خطے سے کیونکہ ہمارے نبی نے کئی اشارے دیے تھے اس خطے کے اندر۔ میرے عرب کو ہوا آئی کہاں سے؟ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن۔ ایک دور آنے والا ہے، میں اور آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، آخری زمانے میں حضرت مہدی بھی آئیں گے، ان یہود کا خاتمہ بھی ہوگا، اور احادیث میں تذکرہ ایک یہودی مارا جائے اور حضرت مہدی کی حمایت کے لیے فوجیں جو نکلے گی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ خراسان سے، اور اس وقت کا جو خراسان تھا رسول اللہ کے دور کا، وہ یہ ہماری جو مالاکنڈ کی پٹی ہے، پورا افغانستان، پھر عراق کا کچھ حصہ، ایران کا کچھ حصہ، یہاں سے فوجیں نکلے گی حضرت مہدی کی حمایت۔ یہ تذکرہ ہے اس میں۔ تو ابھی جو واقعہ پیش آیا اس میں حملہ کیا گیا اور اس پہ پورا میڈیا یعنی سمجھ لیں کہ ویسٹرن میڈیا خاص طور پہ کہنا چاہیے امڑ اٹھا ہے کہ یہ کیا ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو گئی، یہ اسرائیل کو اور جتنے بھی سمجھ لیں کہ
اس کی حمایت کے لیے ممالک نے یہاں تک کہ کچھ اسلامی ممالک بھی اٹھے ہیں یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسرائیل کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. بھائی جو تم اتنے 75 سال سے ظلم و ستم کر رہے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ میرے گھر میں آئے اور میرے گھر سے مجھے نکال دیں تو مجھے چیخنے کا بھی حق نہیں ہے. آپ میری چمڑی ادھیرے ہیں تو مجھے چیخ مارنے کا بھی حق نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. اور اس موقع پر بھی آپ نے وہ سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک یہودی عورت جو کہ انہی 3-4 دن پہلے جو جس کو پکڑا گیا تھا، اس نے باقاعدہ جب اس کو ریلیز کیا گیا کیا کہا اس نے، مجھے کسی فلسطینی مجاہد نے ہاتھ نہیں لگایا. یہ بھی ہے وٹنس ہے کہ وہ جنگی قوانین کو کیا کر رہے ہیں، ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ اب جو بمبارڈمنٹس ہو رہی ہے، کس طریقے سے بچوں کو پھسلا جاتا ہے، عورتیں، بچے، بوڑھے. کل کی خبر ہے ایک خاندان، کیونکہ کچھ روابط بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہماری جو جامعات ہیں، مدارس ہیں، اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے یہ خبریں ملتی ہیں. بالکل مستند ذریعے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. ایک خاندان کے 44 افراد کا خاندان تھا ہمارے یہاں، ایک خاندان کے 120 افراد تھا، ایک ہی خاندان. اور وہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. کل وہ ان کا جو امریکہ کا سیکرٹری اسٹیٹ ہے وہ خود پہنچ گیا ادھر، اور اتنے زیادہ تعداد میں میزائل لے کر، جہاز لے کر پہنچا کہ ہم اپنی بمبارڈمنٹ. وہ اس انتظار میں ہے کہ بھائی کوئی مسلمانوں میں بھی کوئی حرکت آئے گی کہ نہیں آئے گی. ایک یعنی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر کیوں حملہ ہوا، پہلے بھی تو ہو سکتا تھا. تو ایک بات جو مطلب دل کو لگنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان ممالک امریکہ کی گود میں پچھتے جا رہے ہیں، اور عرب ممالک اور عرب یعنی اسرائیل سے تعلقات استوار کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ اگر یہ تعلقات ایسے ہی آگے بڑھتے رہے تو اسرائیل کا جو اگلا منصوبہ ہے مسجد اقصی کو اٹھانا اور وہاں اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا، یہ بھی آن دی ریکارڈ بات ہے کہ انہوں نے یہ گرانی ہے، اس قبۃ الصخرہ کو گرا کر اپنا تیسرا جو ہیکل ہے، ہیکل سلیمانی، اس کو تعمیر کرنا ہے. یہ تو بات مزید آگے بڑھے گی. تو لہذا امت مسلمہ کو جگانے کے لیے، ان کو ہوش دلانے کے لیے، ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے انہوں نے حملہ کیا. اچھا، اس کے بعد آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کرنے کے کام. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے مواقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے قنوت نازلہ کا اہتمام. یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب مکہ میں ظلم ہو رہے تھے اور ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اے اللہ فلاں ابن فلاں کی مدد کرو، اے اللہ فلاں کی مدد کرو، اے اللہ فلاں کو قریش کے مظالم سے نجات دو. یہ دعائیں مانگنا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ انسٹاگرام، بھائی ان پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. بیٹھ کے آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس سے میں بہت بڑی کمپین چلا لوں گا، تو اگر اس سے کچھ ہو سکتا ہے تو بھائی آپ کی دعاؤں سے کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک ذریعہ ہے جو آپ سے اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی دعائیں کریں. انشاءاللہ نماز کے اختتام میں بھی کریں گے. پھر یہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم چاہتے ہیں نا اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کوئی اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مدد کرو گے. آج تو ہم 57 لکیریں کھینچی ہوئی ہمارے درمیان، اس لیے تو امت نہیں ہے نا. 57 لکیریں 57 اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک مسلم امت تو نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ محسوس کرتا ہے. دیکھیں یہ ناخن ہے نا، ہم آگے کاٹ دیتے ہیں، وہ کیوں کاٹتے ہیں؟ بھائی ہمارے جسم کا حصہ ہی نہیں ہے تو کاٹتے ہوئے درد تو نہیں ہوتا. لیکن اگر میں یہ پورا حصہ ہی کاٹ دوں مجھے درد ہوگا نا.
وجہ کیا ہے؟ یہ میرے جسم کا حصہ ہے. اسی طریقے پر اگر تو وہاں کے مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان ہمارا حصہ ہیں ہمارے جسم کا، تو وہاں تکلیف ہوگی تو یہاں بھی ہوگی، خود بخود ہوگی. اور اگر وہاں یہاں بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، اس کا مطلب وہ جسم سے کٹ چکا ہے. اسی طرح مالی تعاون کی کچھ آرگنائزیشن ہیں جو اس اعتبار سے ایک روٹ کے ذریعے ان کو مدد پہنچا رہی ہے، ان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، اور کچھ کوششیں ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرنا چاہیے. اگلی بات یہ کہ اپنی نسل کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں فلسطین کے بارے میں، اور ان کے اندر جو جذبہ جہاد، جذبہ شہادت، اس کے لیے کیا ہے. پہلی بات تو یہ میرے اندر بھی ہو، میرے اندر ہوگا تو میں آگے ٹرانسفر کر سکتا ہوں. تو اپنی، اور یہ آپ کو نہ آپ کے اسکول بتائیں گے، نہ آپ کے کالج بتائیں گے، نہ آپ کو آپ کا میڈیا بتائے گا. یہ آپ ہی نے اپنی اولاد کو آگے یہ باتیں ٹرانسفر کرنی ہیں. ساتویں بات وہ یہ کہ حکمرانوں کو غیرت دلائیں. میں اور آپ تو شاید مانا جا سکیں، وہ تو جا سکتے ہیں، یا کسی کو بھیج سکتے ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ فلاں کو ہم کال کریں گے، بیانات کیا کیا آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کے، ہم او آئی سی کی ایک میٹنگ بلائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. سب ڈرامے بازی، کوئی کچھ نہیں ہوتا. دو چار باتیں ملنے کی ہوتی ہیں اور 7-8 باتیں اپنی پبلسٹی کی ہوتی ہیں. تو یہ اسلامی ڈرامے بازی نہیں چلے گی. جب ایک اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی خلافت ہوگی، تو کیا ہوگا؟ اب صرف بیانات جاری نہیں ہوں گے، اب مرمتی بیانات جاری ہوں گے کہ اب کیسے ان کی مرمت کرنی ہے. اور اس کی اگر مثالیں دیکھنی ہو، خلفاء راشدین کی سیرت پڑھیں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جب اس طریقے کے کوئی واقعات پیش آتے تھے تو فوجیں نکلتی تھیں کہ کیسے ان سے ڈیل کریں. اگر زبانی کلامی بات ہو جائے، اس سے بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی تلوار تمہارے اور ہمارے درمیان ہی فیصلہ کرے گا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق ایک آخری زمانہ جب آئے گا تو حضرت مہدی علیہ السلام بھی، ان کا بھی ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور بالآخر ایک مارکہ سجے گا جس میں تمام یہودی مارے جائیں گے. یہاں تک کہ اگر کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت نام لے کر بتائے گا کہ میرے پیچھے بڑا یہودی چھپا ہوا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ مارکہ جب سجے گا اور فوجیں، تذکرہ بھی ہے، مشرق سے یہاں سے نکلے گی، تو جب تک میں اور آپ یہاں پہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری بھی سلیکشن ہو جائے؟ سلیکشن کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہو. یہاں پہ اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہے، یہاں پہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور یہاں پہ بے حیائی کے طوفان ہے. تو بھائی پہلے یہاں تو کوشش کرو. یہ کوشش کرو گے تو انشاءاللہ وہ ایک ریاست وجود میں آئے گی جو اس ریاست سے، اسرائیل کی ریاست سے ٹکرائے. آخر میں آپ سے ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ انسانی ہمدردی کس حد تک ہونی چاہیے. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گورنر ہیں حمص، وہ بھی شام کا ہی علاقہ ہے. اسی علاقے کے گورنر تھے حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت. حضرت عمر کی آپ کو پتا ہے ایک اسٹریٹجی تھی کہ وہ اپنے گورنروں کو ایسے چھوڑ نہیں دیتے تھے بلکہ ان کا محاسبہ کیا کرتے تھے، اور اس کے بہت سے طریقے ہوتے تھے. اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہاں کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پر مدینہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ حمص کے علاقے میں. اور وہاں کے لوگوں سے پتا کہ بھائی یہ، اور ان اناؤنس ہوتا تھا، یعنی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ دیکھتے تھے امیر المومنین ہمارے درمیان موجود، اور لوگوں سے اکٹھا کرتے تھے اور پوچھتے تھے بھائی یہ میرا گورنر ہے، تمہیں کوئی شکایت نہیں میرے گورنر سے؟ کوئی ظلم و ستم تو نہیں کرتا، کوئی ناانصافی تو نہیں کرتا تمہارے ساتھ؟ یہ محاسبے کا ایک سمجھنے کے سسٹم تھا، ورنہ اور بھی بہت سارے تھے. تو حضرت سعید بن عامر حضرت عمر کے اپوائنٹڈ گورنر تھے. تو وہاں ان کے علاقے والوں نے کہا کہ ہمیں 4 شکایات ہیں آپ کے گورنر سے. اس میں سے ایک شکایت کا تذکرہ کر دیتا ہوں جس کا میرے موضوع سے تعلق ہے. اور ایک شکایت وہ یہ تھی کہ بعض دفعہ نا ایک بے ہوش ہو کے گر جاتا، کھڑے کھڑے
یہ کوئی شکایت تو نہیں ہے، یہ تو سمجھے کوئی ایک بیماری ہے جو ہو سکتی ہے بعد دفعہ بندہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کے گر جائے، پھر اس کو اتنا ہوش آئے گا کہاں تھا، پھر وہ اپنی روٹین شروع کرے. تو یہ دیکھا جائے ان کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. لیکن بہرحال رعایا نے شکایت کی کہ ایسے گورنر کو تو ہونا چاہیے کہ کوئی اور گورنر آ جائے جس کو یہ بیماری لاحق نہ ہو. تو حضرت عمر نے پوچھا سعید بن عامر سے، بتاؤ بھائی اس کی کیا وجہ ہے، تم بتاؤ. سعید بن عامر نے کہا، اے امیر المومنین، جب میں مکہ میں تھا اور مشرک تھا، تب اسلام نہیں لائے تھے، تو غزوہ بدر کیونکہ قریش کو شکست ہوئی تھی، اس کے بعد وہ بڑے غصے میں تھے، تو دو انصاری صحابی ہیں وہ پکڑے گئے. اب انہوں نے کیا کرنا تھا، ان کو شہید ہی کرنا تھا. تو حضرت خبیب الانصاری ایک صحابی رسول ہیں، وہ پکڑے گئے اور قریش ان کو اب شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کیسے شہید کریں گے، ایک ایک حصہ جسم کا کاٹ کاٹ کر شہید. سعید ابن عامر کہتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں اور جب بھی مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ میں نے خبیب الانصاری کی مدد نہیں کی اس ظلم کے خلاف، تو مجھے یہ خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ کرے، کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک انسان، مسلمان نہیں کیونکہ وہ خود بھی مسلمان نہیں تھے، بطور انسان میں اس کی مدد نہیں کر سکا، اور اس ڈر سے میں بے ہوش ہو گیا. یہاں تو لاکھوں گر گئے بھائی، لاکھوں گرے گی، لیکن ہمیں بھی کوئی ہوش آتا کہ نہیں آتا، کیا ہمارے اندر بھی انسانیت ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں مظلوم مسلمان کی مدد فرمائے اور ہماری جو مسلمان افراد ہیں ان کو غیرت دینی عطا فرمائے اور وہ تاکہ اس کے مسئلے کی طرف آگے بڑھ سکیں. آپ اللہ اچھا ایک اعلان سماعت فرما لیں.